اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا درس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور ان آیات کے اندر چند اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں جو قرآن پاک کے بارے میں ہیں اور قرآن کو سمجھنے والوں کے بارے میں ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو قرآن کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ ان آیات کا ایک پس منظر بھی ہے اور ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ تو پس منظر تو یہ ہے کہ ان آیات سے پہلے جو 6 آیات نازل ہوئی ہے ان کا بیشتر حصہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کی قدرتوں اور بالخصوص اس کی توحید کے اس بات کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو یہ پہلی 6 آیتیں گویا اپنے موضوع کے لحاظ سے آیت نمبر 7 کے ساتھ ایک ربط اور لنک پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تو پچھلی صورت، پچھلی آیتیں اور جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ربط جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ آیت نمبر جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے درمیان اور پچھلی آیتوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کس کنٹیکس کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس مختلف اقوال ہیں، اور یہ دونوں اقوال جو ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں ایک تو بنی اسرائیل کے یہود کی طرف اور دوسرا بنی اسرائیل کے نصارہ کی طرف۔ اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا جائے گا ہے کہ یہ صورت تقریباً تمام کی تمام سوائے چند آیتوں کے جو غزوہ احد کے بارے میں ہے، اس میں اکثر جو گفتگو ہے، موضوع ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ تو جو نصارہ ہیں ان کے بارے میں یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہے کہ
اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے علماء کا ایک وفد آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کو جاننے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کے ساتھ ان کی بڑی ملاقاتیں ہوئی، بہت گفتگو ہوئی، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی میں اللہ کا جو صحیح کنسپٹ ہے وہ پیش فرمایا۔ اور آپ نے جو باتیں ان کو بتائیں، آ، وہ باتیں عقیدہ توحید کو اس نے س- ثابت کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں خاص طور پر ذکر ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، دا ورڈ آف گاڈ، یہ بات قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، اسپرٹ آف گاڈ۔ تو اس بات پہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو پیغمبر ہیں نہ وہ انسان ہیں، بلکہ وہ خدا کی خدائی کے اندر شریک ہے بس۔ تو یہ جب باتیں انہوں نے کی تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کے رد میں نازل ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اوپر کلام نازل فرمایا، اور اس کے اندر کچھ آیات ہیں کہ جو محکمات ہیں، جن کے معنی اور مفہوم بالکل واضح ہیں، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، اور وہ کیا ہے؟ دے آر دا مدر آف دا بک، دے آر دا اوریجن، فاؤنڈیشن ہے کتاب کی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا اخر و متشابہات، ان کے علاوہ دوسری آیتیں وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں میننگز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں آگے چلنے سے پہلے، کہ ایک تو جو محکمات ہیں اس کا روٹ ہے ہا کاف اور میم کے ساتھ، اور ہا کاف میم کا اصل جو معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا اور اس کو پکڑنا تاکہ وہ ہلے نہ۔ تو اسی سے احکام بھی ہیں، رولز ہیں، کہ جو رولز کے جو طے ہیں، مثال کے طور پر نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، اس کے کتنے اوقات ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام جتنی باتیں بھی ڈیفینٹ ہیں، کلیئر ہیں، وہ تمام کی تمام محکمات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں متشابہات ہیں، اور متشابہات کا جو روٹ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ شین، با اور ہا کے ساتھ، شبہ جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ کا دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں جب تراویح سنتے ہیں تو امام صاحبان جو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جو آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ آیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے ملتی جلتی آیت ہوتی ہے کسی دوسری صورت یا سپارے سے۔ تو ان کو پیچھے جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی کریکشن کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کو متشابہ لگ جائیں گے، یعنی سم تھنگ وچ از لائکلی لیٹ ناٹ ایگزیکٹلی۔ آپ کو دوسری مثال میں اس کو سورہ بقرہ سے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بشارت دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان جنتوں کے نیچے جو ہے نہریں جو ہیں وہ بہیں گی۔ اور پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کوئی جنت کا میوہ یا پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پھل جو ہمیں دیا جا رہا ہے یہ تو یہ ہے کہ اب دنیا میں ویسے کھا چکے ہیں ویسے، یہ وہ کہیں گے۔ تو اللہ نے اس کے بعد جواب دیا وہ اتو بھی متشابہہ،
اور جنت میں ان کو جو پھل دیا جائے گا وہ ایسا پھل ہوگا جو دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی اس کے اندر کنفیوژن کی بات نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ تھوڑا الوژن ہے، اور یہ ہے کہ بھی وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن بالکل بھی اس کو آپ نہیں کہیں گے وہ کنفیوز کرنے والی ہے. یعنی ایسا پھل ان کو دیا جائے گا جو دنیا کے پھلوں کی طرح نظر آئے گا لیکن اس سے مختلف ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متشابہن، ملتا جلتا پھل اس لیے دیں گے کہ اگر جنتیوں کو ایسا پھل دیا جائے کہ جو بالکل عجیب ہوگا تو وہ کہیں گے اللہ یہ پھل تو ہم جانتے ہی نہیں ہے ویسے. تو ان کو پھل جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا لیکن اس سے ملتا جلتا ہوگا. تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر جو متشابہات ہیں، وہ جو آیات ہیں وہ قرآن سے نعوذ باللہ باہر تو نہیں ہے، لیکن وہ آیات ہیں کہ جو دیگر آیات سے ملتی جلتی ہے اس. تو اس لیے کچھ لوگوں کو ان کے اندر جو ہے وہ شبہ ہوگا. اور یہ بائی پرپس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اس کی انشاءاللہ آپ تھوڑی سی حکمت بیان کرتے ہیں بعد میں. تو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے گویا یہ جو متشابہات ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، ان کے اندر اللہ کی اسپرٹ ہے، وہ اللہ کا ورڈ ہے. تو انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ قرآن نعوذ باللہ ان کے جو ٹرینٹی کا کنسپٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب یہ غلط توجیہ کر رہے تھے. ویسے اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی وہ باتیں ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو آ، ان کو سمجھنا جو ہے یہ بہتر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، تو کیا یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی؟ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی روح کے اندر پھونکی، اور یہ کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی کلام ہے کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون اور ہو گیا ویسے. جیسے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں ایک دوسری جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو مثال اللہ کے ہاں یہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر روح پھونکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے. اس کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایک تو شان نزول کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا واقعہ جو بیان کرتے ہیں علماء کرام، روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی کہ جس کی ابتدا میں ہے الف لام میم. جس طرح الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اسی طرح الف لام میم سورہ آل عمران کے شروع میں ہے. تو یہود کا، ان کے علماء کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بات دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے، جس کلام کے اندر یہ جو الفاظ ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ قرآن کا پارٹ ہے. اب آپ سنیں ان کا جواب کیا تھا. ویسے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جو ایک لیڈر تھا حی بن اختب، اس نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو الف لام میم بتایا ہے، میری نظر میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کی جو بادشاہی ہے وہ کتنی ہوگی؟ 71 سال ہوگی. یعنی آپ غور کریں کہ انہوں نے علم الاعداد، یعنی الف اور لام میم کی جو ویلیوز بنتی ہے اس کی وہ ویلیوز انہوں نے بنا کے یہ تصور پیش کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بادشاہی ہے وہ چلے گی 71 سال. پھر اس کے بعد انہوں نے
دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے اوپر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی باتیں نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الف لام میم صاد، یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کو 161 سال کی بادشاہی جو ہے وہ ملے گی۔ اور پھر پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی آپ کے پر اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 271 جو ہے سال سے زیادہ آپ کی امت کی جو ہے وہ بادشاہی ہوگی۔ اور پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمارے اندر خلط ملط ہو گیا، مکس اپ ہو گیا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کس چیز کو ہم ایکسپٹ کر لیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا، یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہ دوسری مثال ہے کہ آیات متشابہات، وہ آیات کہ جن کے معنی جو ہے واضح نہیں ہیں، ان میں صورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات دی گئے ہیں، ابریویٹڈ لیٹرز، وہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں۔ یعنی جن کی تفسیر، جن کی تعویل اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں فرمائی، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا، جن کے بارے میں علماء کرام نے کلام کیا ہے، اپنی اپنی اوپینینز دی ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی اوپینین، ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، وہ کلیئر ہے۔ تو اور بہت سی آیات کے ساتھ ساتھ جو حروف مقطعات ہیں، وہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ تو مزید آگے چلنے سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے اندر جو مزید باتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ فرمایا آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی، هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس سے پہلے جو بیان کی گئی ہیں، اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان صفات کا مالک اللہ ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر آپ فرق ظاہر کریں، سمجھیں کہ یہاں لفظ الکتاب آیا ہے۔ الکتاب سے مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص کتاب ہے، یعنی قرآن پاک جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ دوسری کتابوں کے بارے میں الف لام استعمال نہیں کیا گیا، یعنی خاص کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں ایسی آیات ہیں کہ جو محکمات ہیں، جن کے میننگ، جن کے معنی جو ہیں وہ واضح ہیں اور کلیئر ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہ جو آیتیں ہیں وہ کتاب کا اصل ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر کتاب کے اصل سے مراد یہ ہے کہ جو احکامات ان کے اندر بیان ہوئی ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، حلال حرام کے ہیں، جہاد کے بارے میں ہے، شادی نکاح کے بارے ہیں، میراث کے بارے میں ہے، جتنے بھی احکامات بیان ہوئی ہیں، وہ کور احکامات ہیں قرآن کے، یعنی ان کے اوپر اسلام کا اور قرآن پاک کا مدار ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام کے احکامات کو سمجھنا چاہیں گے تو ان کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ام الکتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اس کے مقابلے میں ایسی آیتیں بھی ہیں قرآن کے اندر کہ جو متشابہات ہیں، جو ایلیوسو ہیں، ایلیگوریکل ہیں، اور جن کے میننگ اس طرح کلیئر نہیں ہے جس طرح محکمات کے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کہتے ہیں کہ ڈیویشن، انسان کے دل کے اندر کجروی ہوتی ہے، کھوٹ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، ظاہر فرما رہا ہے ویسے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں، یعنی
इत्तबा यत्तबा के माने हैं किसी चीज को चेस करना, किसी चीज को फॉलो करना। यानी फयत्तबिऊना का माना में है कि बाई पर्पस, बाई डिजाइन वो ऐसी आयतों की तलाश करते हैं वैसे, कि फितने को ढूंढने के लिए, फितना चाहने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने ये कुरान पाक में दूसरे मकाम पर भी फरमाया कि कुरान तो वैसे है तो किताब हिदायत है, लेकिन किताब हिदायत किन के लिए? हुदल लिल मुत्तकीन। फिर फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। इस कुरान की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं, इस कुरान की वजह से बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं। तो इसकी मिसालें बहुत सी हैं कि मुख्तलिफ जो गिरोह इब्तदाए इस्लाम के बाद पैदा हुई है, जिन्होंने अजीब गरीब किस्म की कुरान की जो है मंत के क्या नाम है, तशरीह वगैरह की, वो मेन स्ट्रीम इस्लाम से बिल्कुल जो है वो अलग थे। और आपको आजकल भी ऐसे फितने मौजूदा दौर में नजर आ रहे हैं, जो भी फरोख पा रहे हैं और फैल रहे हैं, और लोग उनके अंदर उनको ऐसे लोगों की लिए अपील नजर आती है, और वो मेन स्ट्रीम जो इस्लाम है उससे वो दूर चले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताली हमें इससे बचाए। मैं इंशाअल्लाह एक दुआ भी अर्ज करूंगा जो अल्लाह के रसूल से ने इस फितने से बचने के लिए बताई। उसके बाद क्या फरमाया? वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। यहाँ पर आप गौर फरमाने से, ये दो किराते हैं, दो तरीके हैं इसको पढ़ने के, और उसके मीनिंग आपको जाहिर होंगे। एक तो ये है कि लोग जब इसकी तिलावत करेंगे तो वो क्या करेंगे? वमा यालमु तावीलुहु इल्लल्लाह। आपको बाज कुरान पाक के नुस्खों में या छोटा सा मीम नजर आएगा, तो मीम जो है उसका मतलब है वक्फ लाजिम, वहां पर आपने स्टॉप करना है वैसे। अच्छा, दूसरी किरातों के अंदर वो अलाउ करते हैं कि आप पढ़ें वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म। अब इसकी आप इसका तर्जुमा आप सुने कि तर्जुमे में कितना फर्क होगा, कि इस आकाम जो आयात मुतशाबिहात हैं उनके तर्जुमे को और उनके मफहूम को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगर तो आप पढ़ेंगे इल्लल्लाह के ऊपर स्टॉप करेंगे तो इसका माना यह होगा। जो दूसरे तरतीब बताई गई है कि वो क्या पढ़ेंगे, वयालमु वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, वो इनको मिला के पढ़ेंगे तो उनका तर्जुमा क्या होगा कि इनका मतलब सिवाय अल्लाह के और उन लोगों के जो रासिखून फिल इल्म है, यानी जिनको इल्म के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो बड़ाई अता फरमाई है, वो इसकी तावील को जानते हैं। दूसरा पढ़ने का तरीका क्या है? वर्रासिखून फिल इल्म यकूलून आमन्ना बिही। और जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म अता फरमाया है और इल्म के साथ अखलाक और किरदार भी अता फरमाया, वो क्या कहते हैं? यकूलून आमन्ना बिही। वो कहते हैं कि हम इस पूरे कुरान के ऊपर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये तमाम का तमाम जो है हमारे रब की तरफ से है। फिर फरमाया वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और नसीहत सिर्फ वो लोग हासिल करते हैं जो उलुल अलबाब हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बसीरत जो है वो अता फरमाई है। तो ये इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात जो है वो बयान फरमाई। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि जब आप देखें कि लोग आ, जो है कुरान पाक के अंदर मुतशाबिहात की जो है वो तलाश में रहते हैं, और उसके अंदर उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करते हैं, तो आप समझ लें कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये नाम दिया है कि वो लोग हैं कि जिनके दिल के अंदर खोट है वैसे। तो वो लोग ऐसी चीजों को तलाश करते हैं, और उस उनका मकसद क्या होता है?
ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فتنے کو آ، ابھارے میں سے اور اختلافات جو ہیں وہ پیدا کریں۔ تو علماء کرام نے اس کے اوپر بہت غور کیا، خاص طور پر ہمارے قدیم علماء کرام نے۔ اور آج کل تو قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں ہمارے عرب دنیا میں اور ہمارے عرب دنیا کے علاوہ بھی جو ہے نا، آپ کو بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی تعویلات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم موجودہ دور کے اندر جو ہے قرآن کی تشریح اور تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی تشریح کا جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ۔ پہلے دیکھیں کہ قرآن کے اندر یہ جو معنی ہے اس کا ذکر کہیں اور ہوا اور وہاں کیا اس کا معنی لیا گیا ہے۔ یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح فرمائی ہے سنت کے اندر، حدیث کے اندر آپ نے جو ہے نا اس کی کوئی مطلب میننگ بیان کی ہے، تو وہ اس پر غور کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت زیادہ قریب تھے۔ اب دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں میں سے۔ تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے را، سین اور خاف، خا۔ ویسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ کسی بندے کو جانتے ہیں جس کا کوئی اثر و رسوخ ہو، یعنی کسی چیز کو زمین کے اندر گاڑنا اور اس کو مضبوطی سے وہاں پر بٹھا دینا، یہ ہے رسخہ۔ اسی سے کسی آدمی کا اثر رسوخ کا مطلب ہے کہ اس کا معاشرے میں یا معاشرے کے ایک خاص طبقے کے اندر اس کا جو ہے نا انفلوئنس ہے۔ یعنی آج کل جو اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا انفلوئنسر، سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کتنی فالو ہے، ویسے یہ اس کو لیا گیا ہے، حالانکہ وہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں راسخون فی العلم، اور وہ اس دعوے میں بجا تھے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کو عطا فرما۔ تو علماء کرام نے اس کا معنی جو ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے من برکا، من برت یمین ہو، جن کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہے، جو الفاظ کہتے ہیں اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ٹویسٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ زبان کے سکل اور کمالات میں سے ہے کہ لوگ اشاروں میں بات کرتے ہیں، کہنا کہتے کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من برت یمین ہو، جس کے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں ویسے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کے اندر وہ سچے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور معنی اس کا نہیں ہوتا ہے۔ وَصَدَّقَ لِسَانَهُ، اور ان کی زبان بھی سچی ہوتی ہے۔ وَاسْتَقَامَ بِهِ قَلْبُهُ، اور ان کے قلب کے اندر استقامت ہوتی ہے، ڈیویشن نہیں ہوتی ہے۔ وَعَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، سبحان اللہ، یہ بہت جامع الفاظ ہیں ویسے۔ یعنی علم کا ہونا تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں گے، ان کے پاس قرآن کا، حدیث کا بہت ہی علم ہوگا ویسے، لیکن راسخین فی العلم وہ تب کہلائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ان الفاظ میں، عف بطنہ، جن کی پیٹ کے اندر پاکیزگی ہے، یعنی وہ حرام کھاتے نہیں ہیں ویسے۔ اور پھر فرمایا وفرجہ، یعنی ان کی شرمگاہ جو ہے وہ بھی پاک ہے ویسے۔ تو یہ دو اہم باتیں ہیں، خصوصیات ہیں علم کے ساتھ ساتھ، کہ ان کی زبان صاف ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سچی بات کرتے ہیں، وہ ٹویسٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ،
یہ ایسی صفات والا انسان جو ہے وہ راسخن فی العلم بھی ہے۔ اور علماء کرام نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ جب راسخین فی العلم نے یہ کہا کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راسخین فی العلم کا خطاب دیا۔ اور ایک اور مقام ہے جہاں پر راسخین فی العلم کا استعمال ہوا ہے، وہ ہے سورۃ النساء جو ہے آیت نمبر 162، کہ جب وہ اہل کتاب کا ذکر ہوتا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں والراسخون فی العلم، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں، تو ان میں پھر علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر ان یہودی علماء کا ذکر کیا کہ جو اسلام لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سچا نبی جو ہے انہوں نے مان لیا۔ اب یہ تمام تمہید باندھنے کے بعد جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہو سکتا ہے ویسے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کو کتاب ہدایت بنایا، اور قرآن میں سورہ قمر میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کیا کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ آیات متشابہات کیوں بنائی گئی ہیں، کیوں ان کو رکھا گیا ہے ویسے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ویسے۔ اور کچھ لوگ جیسے عرض کیا کہ یضل بھی کسی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ قرآن ہی کو پڑھ کر کچھ لوگ جو ہے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن ہی کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت علماء کرام نے، اللہ تو اس کی حکمت خود بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن اس کی چند حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک مسلمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں اس سے، کہ جہاں پر شکوک و شبہات آ جائیں گے تو وہاں پر ایک مسلمان کیا کرے گا ویسے۔ اگر ایک مسلمان اپنے ایمان میں پکا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ویسے، اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں۔ اور آپ اس کی حکمت دیکھیں کہ اس سے چند پہلے کی جو آیت ہیں ان کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئی ہیں، ایک تو بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، کہ پورا پورا قرآن جو ہے وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی غیر حق کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جو صفت بیان فرمائی مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سی پہلی کتابوں کی۔ تو نعوذ باللہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ٹائٹل کیوں جو ہے وہ دیتا؟ تو یہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کیا کچھ آیاتوں کو لوگ مانیں گے اور کچھ کا انکار کریں گے، ویسے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ایسے کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ویسے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب قرآن پاک کو ایک چیلنج، ایک معجزے کے طور پر جو ہے وہ بنایا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کئی مرتبہ چیلنج دیا عربوں کو۔ یہ دیکھیں عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے ویسے، اور عربوں کو یہ چیلنج دیا کہ آپ کا جتنا بھی نالج ہو، فصاحت اور بلاغت ہو، جتنا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کو مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک حکمت جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ نظر آتی ہے کہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے عربی ان کی مادری زبان نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک جائے کہ سورہ فاتحہ یا قرآن کے اندر جو وہ صورتیں آیات پڑھتے ہیں ان کی میننگز کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک، کچھ لوگ ہمیں یہ ایمفسائز ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے ویسے۔
تو ہم یا تو ترجمہ پڑھیں گے یا کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے، اور ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، چاہے وہ سمجھ کے پڑھے گا یا بغیر سمجھے پڑھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے یہ حکمت رکھی کہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں مثال کے طور پر سورہ توبہ کے آخر میں جو ہے ذکر کیا منافقین کے بارے میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایکم زادتہم ہذہ ایمانا، یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ میں سے کس کا ایمان ان کو پڑھنے سے سننے سے بڑھ گیا ہے؟ یعنی اس طرح کی وہ ٹونٹ مارتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بشارت دیتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کھوٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزید ان کا کھوٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ویسے۔ پھر آپ اس کے اندر غور کریں کہ علماء راسخین کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے بعد آیت نمبر جو 8 ہے وہ بہت اہم آیت ہے ویسے، اور اس کو آیت الراسخین بھی کہتے ہیں ویسے، اور دعا الراسخین بھی کہتے ہیں۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت ہی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو کج روی سے اور ٹیڑھ سے بچا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت فرما دی ہے، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت جو ہے وہ عطا فرما، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، ایک صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، تو ہمیں حکم کیا ہے کہ مغرب کی نماز یہ پہلی 2 رکعتوں میں، ظہر، عصر، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورت کے ساتھ، سورہ فاتح کے ساتھ ایک سورت یا آیت ملائیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب یا ہم جو ہیں کوئی سورت نہیں ملاتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغرب کی تیسری رکعت کے اندر یہ آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ آیت انہوں نے پڑھتے ہوئے ان کو سنا ویسے۔ علماء کرام نے اس کی تعویل کیا کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت کب کی تھی؟ یہ اس زمانے میں تھے کہ جو مسلمان اسلام ایک بہت بڑی کرائسس سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد تھا، ایک طرف جو ہے لوگ تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، کچھ لوگوں نے مطلب نبوت کے دعوے کیے تھے، اور اس کے اندر ہزاروں حفاظ کرام، صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے۔ تو علماء کرام اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کو بطور دعا جو ہے یہ پڑھنا مناسب ہے، لیکن اس کو ایک روٹین اور عادت نہ بنا لیں۔ نماز کے اندر، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے، لیکن وہ اس کی یہ جو ہے وہ توجیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چند آیات جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور ان کے اندر ہم نے آیات متشابہات، آیات محکمات، راسخون فی العلم، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے دل کے اندر کھوٹ ہے، الکتاب، یہ چند ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، اور یہ چونکہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل بیان کر دیں، حالانکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے یہ ایک نشست جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ مارکب جو بھی ہم سے ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو ہے ہمیں قرآن کو استعمال کرنے سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔